الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا، یعنی پہلی مرتبہ دیکھتا، اچانک دیکھتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رعب اور دبدبے کے اندر آ جاتا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں اور بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی ہیں، وہاں ایک مشہور وصف، مشہور خوبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیان فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جتنے بھی افراد ہیں، عالم بولتے ہیں ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے اس تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہر ایک کو آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو یا گنہگار ہو، ہر ایک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے حصہ یہ عطا فرمایا ہے، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر ایک کے لیے رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کے انداز کو بھی رحمت بنایا ہے۔ ایسا بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو راحت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو رحمت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پہلو پر، آپ کی شخصیت کے جس انداز پر ہم غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں یہ دور فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے مبارک چہرے کی برکتیں یہ اہل عرب حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کا یہ شعر مشہور ہے کہ ابیض یستسقی بوجہہ الغمام، کہ یہ گورے گورے چہرے والے ہیں کہ جن کے چہرے کی وجہ سے، جن کی ذات سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش طلب کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز، ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں یہ رکھی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک چہرہ تھا، اس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خد و خال ذکر کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، پیشانی مبارک کیسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کے درمیان جو معمولی سا ہلکا سا گیپ تھا وہ کتنا خوبصورت محسوس ہوتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جہاں ذکر کیا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا تذکرہ بھی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کلام کے اندر ملتا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی صفت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مسکرایا کرتے تھے، کیسے مسکرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مواقع کو، ان مقامات کو
کہ کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر مسکراہٹ آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، تو وہ تمام مقامات بھی ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ذکر کیے ہیں۔ ان مقامات کو ذکر کرنے سے قبل، ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ ایک باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوسروں کی پریشانیاں، مصیبتیں اور غموں کو دور فرماتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے جو مختلف تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کے مطابق ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں غمگین ہو، چہرے پر یہ غم کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم گھر پر ہوتے ہیں، غم گھیرتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے ہمارے غم اور پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس پر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال آیا، مجھے ایک تصور آیا کہ آج دنیا میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، غم گھیر لیتے ہیں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کے چہرہ مبارکہ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کل بروز قیامت اگر ہم جنت میں داخل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نعمت فرمائی، رحمت فرمائی اور جنت کے اندر داخل ہو گئے، تو ہم تو جنت کے نچلے درجے کے اندر ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یہ سوچ کر، یہ خیال آتے ہی مجھ پر غم طاری ہو گیا کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین، صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، سچوں پر، اور شہداء پر اور نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہیں گے اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کو تسلی دی گئی، تشفی دی گئی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہو گے، ان کی رفاقت تمہیں حاصل ہوگی، ان کی زیارت بھی ہمیں جنت کے اندر نصیب ہوگی۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے غوث گزرے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، سید زادے تھے، 10ویں صدی ہجری کے آپ بزرگ ہیں، آپ نے اپنی کتاب الابریز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا وہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ یعنی جنت الفردوس میں جو مقام ہوگا، ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اولیاء کی، نیک مومنین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی تعداد اس میں ان کو شرف عطا فرمائے گا، ان کو انعام عطا فرمائے گا کہ اس میں رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہوگا وہ سب سے بلند و بالا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں الابریز کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنی امت پر انعام فرماتے ہوئے، ان پر رحمت فرماتے ہوئے،
اپنے مقام سے جنت الفردوس میں اس مقام پر آئیں گے کہ جہاں پر آپ کی امت ہوگی، تاکہ آپ کی امت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت کر سکے، جس سے ان کو اور زیادہ راحت حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ جنت میں بھی داخل ہوں تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہمیں حاصل ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت ہوتی رہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی کچھ زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرتے تھے، ان کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارکہ کی زیارت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو میں نے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کل بروز قیامت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملے گی، آپ علیہ السلام کی صحبت و زیارت ملے گی یا نہیں؟ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا، تو یہ تمام کے تمام چونکہ بے مثل و بے مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو راحت نصیب ہو گئی، ان کو خوشی نصیب ہو گئی کہ کل بروز قیامت ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ وقت تہجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی تیار رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ مانگو، یعنی جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرو، یعنی میری رفاقت تمہیں حاصل ہوگی، میرے ساتھ جنت کے اندر رہو گے، لیکن آپ اس کام کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرو، تاکہ عبادت کرو گے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں جو بیان کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر وقت اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں اور جنت میں بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 3 خواہشیں ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں، ایک اس میں سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ایک خواہش میری یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ تھا وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر حسین تھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غم اور پریشانیاں یہ دور فرما دیا کرتا ہے اور کرتا، یعنی اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی تھیں، اور اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو زیارت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کو راحت، اس کے دل کو تسکین اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا
چہرہ مبارکہ دیکھنا، آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت ہونا، جس کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے ایسا برکتوں والا بنایا ہے کہ جب آپ کی یاد آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا ایسا برکت والا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جاتے ہیں تو تمام کے تمام غم جو ہے وہ بھلا دیے جاتے ہیں، خوشی راحت جو ہے وہ دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے کی زیارت ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ہمیں محروم نہ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن ہمیں خوب زیارت عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اسی حوالے سے، یعنی چونکہ مسکراہٹ کا تذکرہ کرنا ہے تو اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یہ تمام لوگوں میں سب سے حسین تھا۔ چہرے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ، اس کا جو کلر تھا، اس کا جو رنگ تھا، اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے اندر سفیدی تھی، اور اس سفیدی کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی بالکل وائٹ نہیں تھا اور بالکل سرخ نہیں تھا، بلکہ سفید رنگ کا چہرہ تھا اور اس میں سرخی یہ ملی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت اور بھری معلوم ہوتی تھی، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ یہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس لیے آپ کے چہرہ مبارکہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی جو رنگت تھی وہ چمکتی ہوئی تھی، یعنی چمکتی دمکتی جلد والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب چہرہ مبارکہ کے جو رنگ کے حوالے سے ویسے تو مختلف احادیث طیبہ موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو کس طرح یاد رکھا کرتے تھے اور پھر بعد میں اس کا تذکرہ کس طرح کیا کرتے تھے، یہ احادیث طیبہ کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جگہ جگہ حدیثوں کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے اور کوئی خاص بات بیان کرنا چاہتے تو کہتے کہ انی انظرو، گویا کہ میں ابھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں احرام باندھنے سے پہلے، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احرام باندھنا ہوتا تھا تو نیت کرنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف الزیارہ کے بعد احرام کھولتے تو اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگاتی، گویا کہ میں ابھی بھی خوشبو کی چمک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مانگ کے اندر دیکھ رہی ہوں، یعنی بالوں کی جو مانگ نکلی ہوتی ہے اس میں وہ خوشبو لگایا کرتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ کے اندر اس کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ مبارک کے اندر اس چمک کو دیکھ رہی ہوں۔ تو وہ ادا یاد کر کے، وہ موقع یاد کر کے یہ لذت حاصل کیا کرتے تھے، ان کو سرور آتا تھا، ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اس موقع کو یاد کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، پھر اس کے بارے میں فرمایا گویا کہ میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اندر اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت کا تذکرہ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح چہرہ مبارکہ کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی جو رنگت تھی وہ گوری گوری تھی، اس حوالے سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسلم عن یمینہ حتی یرا بیاض خدہ ثم یسلم عن یسارہ حتی یرا بیاض خدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سلام پھیرتے
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گال کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی. پھر آپ الٹی جانب سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گال کی سفیدی نظر آتی تھی. تو طریقہ کار سلام پھیرنے کا یہ ہے کہ جب سلام پھیرا جائے تو آپ کی نگاہیں یہ کندھے پر ہوں اور اتنا سلام پھیرے، اتنا منہ پھیرے کہ جس سے آپ کے چہرے کا جو یہ سائڈ ہے یہ اگر پیچھے سے کوئی دیکھے تو اسے نظر آ سکے. یہ سنت مبارکہ ہے. اب وہ ایک تو سنت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، لیکن انداز کتنا پیارا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں فرماتے کہ حتی یرا خدہ، کہ حضور علیہ السلام کا مبارک گال ہمیں نظر آتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے رنگ مبارک کا ذکر کرتے ہیں، اس موقع کو یاد کرتے ہیں کہ جو یہ دیکھا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حتی یرا بیاض خدہ، آپ علیہ السلام جب سلام پھیرتے دونوں طرف تو آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے کی سفیدی یہ نظر آیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ تھا اس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو بات ذکر کی ہے، جس کا تذکرہ میں مسلسل کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ چہرہ مبارکہ میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد میں اور امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر حضرت سیدنا حارث بن عمر السہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو بمنن او بعرفات، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تھے یا عرفات میں تھے. وقد اطاف بہ الناس، اور لوگ آپ کی گرد گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، بار بار آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، آپ کی گرد گھوم رہے تھے. وتجیء الاعراب، دیہاتی لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ یہ بھی بارگاہ رسالت میں آ رہے تھے. فاذا رأوا وجهه، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کی، یعنی یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جن کو ایک ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت نصیب ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ مختلف قبیلوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت دین دی، جس کی برکت سے بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن ان کو ابھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو یہ موقع ملا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ آئے تاکہ آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. جب انہوں نے، دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی تو بڑے پیارے الفاظ انہوں نے عرض کیے کہ قالوا ھذا وجہ مبارک، یہ بڑا برکت والا چہرہ ہے، بڑا مبارک چہرہ ہے، یعنی وہ چہرہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائی ہے. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ویسے ہی بڑا برکت والا تھا، ویسے ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا اس کے غم دور ہو جاتے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوں گے اور مسکرانے میں جب اضافہ ہوتا ہوگا، یعنی کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی روشنی کا، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی چمک دمک کا اور آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی برکت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید گفتگو اپنے اگلے پروگرام کے اندر کریں گے اور وہ واقعات بھی سنیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مسکرایا کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، الفت نصیب فرمائے. ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاصہ میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.